اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 14 کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمۃ اللہ عالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو مت کھاؤ سود بڑھا چڑھا کے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اتحاد برتو اللہ تعالیٰ سے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور بچو اس آگ سے جو تیار ہے کافروں کے لیے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پہ رحم ہو۔ اضافاً دگنا کر دیتا ہے، یا کہہ سکتے ہیں اضافہ کر دیتا ہے۔ مضاعفہ بڑھا دیا گیا، مینی فولڈز۔ اعدت تیار پڑی ہے، از پریپیئرڈ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک اور صورت سود خوری کی بیخ کنی ہے، اور سود بنیادی طور پہ دوسروں کا استحصال اور لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود خوری کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے، جیسے کہ سورہ البقرہ کی آیات 278 اور 279 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو احتیاط برتو اللہ تعالیٰ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے ربا سے، اگر تم مومن ہو۔ پس اگر تم نہیں کرتے تو اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارا اصل سرمایہ، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم ہو۔ اس سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تابع داری کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار بن جاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور سرعت کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت جس کا عرض ہے آسمان اور زمین، تیار ہے متقین کے لیے۔ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وہ نفقہ کرتے ہیں آسانی میں اور تنگی میں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور دبا لیتے ہیں غیظ کو اور عافیت دیتے ہیں لوگوں کو۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے محسنین سے۔ جلدی کرو، دوڑو، ریس، ہیسٹن، عرضھا، اس کا پھیلاؤ، اس کی چوڑائی، اٹس width۔ الکاظمین، جو قابو پا لیتے ہیں، جو دبا لیتے ہیں، دوز ہو ریسٹرین۔ الغیظ، غصہ، ناراضگی، آپ انگلش میں کہیں گے ریج اور اینگر۔ العافین، معاف کر دیتے ہیں، دوز ہو پارڈن۔ سود اور گناہ کے تمام کام چھوڑ کے اپنے رب کی مغفرت کی طرف پہل کرو، اس کے لیے کوشش کرو، اور اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جد و جہد کرو تاکہ تم اس جنت کے حقدار بن سکو جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور یہ متقین یعنی تقوی حاصل کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان متقین کا شیوا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے مال سے احکامات علیہ کے مطابق تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری بات، اپنے غصے پہ قابو رکھتے ہیں۔ تیسری بات، دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ سارے کام احسان کی طرف کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ وظلموا انفسهم، اور وہ جب کر بیٹھتے ہیں کوئی فحاشی یا ظلم اپنی جانوں پہ، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، سو مغفرت مانگتے ہیں اپنی تقصیروں کی۔ وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون مغفرت کرتا ہے تقصیروں کی سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور نہیں وہ اصرار کرتے اپنے فعل پہ
اور ان کو معلوم ہو، یا آپ کہتے ہیں جب ان کو معلوم ہو، فاحشہ بے حیائی، امورل ایکٹ، لذنوبہم اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں، فار دیئر مسٹیکس، فار دیئر فالیز، جو مصر ہوتے ہیں، دے پرسسٹ. ان متقین کی احتیاط پسندی اور باریک بینی کا یہ عالم ہے کہ اگر کبھی جذبات میں آ کے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی یا کوئی ظلم ہو جاتا ہے تو وہ فوراً توبہ کرتے ہیں، اپنی سمت درست کرتے ہیں، اپنی غلطیوں کی تلافی کرتے ہیں اور اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی کے خواستگار ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اس حقیقت کا علم ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی انہیں اس حرکت کے برے اعمال کے اثرات اور نتائج سے محفوظ نہیں رکھ سکتا. ان لوگوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں پہ اصرار نہیں کرتے، بلکہ ان غلطیوں پہ ندامت کا اظہار کرتے ہیں. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی ہیں ان کی جزا ہے مغفرت ان کے رب سے، وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور جنتیں جاری ہیں جن کے نیچے سے نہریں رہتے رہیں انہی میں. ونعم اجر العاملین، اور کیا خوب اجر عمل کرنے والوں کے لیے. نعم، انعام، اور ایک شاندار چیز. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں جو غلطی کے فوراً بعد توبہ کر لیتے ہیں، اپنی تقصیروں کی تلافی کرتے ہیں اور معافی کے خواستگار ہوتے ہیں، اور اپنی سمت درست کر کے پھر سے راہ راست پہ گامزن ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کمال مہربانی سے ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور ان کے لیے دلی سکون اور راحت کا سامان پیدا کر دیتے ہیں اور انہیں جنت میں داخل فرما دیتے ہیں. قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق گزر چکے ہیں تم سے پہلے کئی سنتے. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو سیر کرو زمین میں، سو نظر ڈالو کیسی ہوئی عاقبت تکذیب کرنے والوں کی. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ ایک بیانیہ ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اور موعظت ہے متقین کے لیے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ سستی کرو نہ حزن کرو، تم ہی برتر رہو گے اگر تم مومن ہو. سنن، طریقہ ہے کار، ڈھنگ، میتھڈالوجی. فسیرو، چلو پھرو. سو ٹریول، گو اراؤنڈ. عاقبۃ، انجام، نتیجہ، اینڈ رزلٹ. بیان، ڈیکلریشن. موعظت، بڑے کی بات، کوئی نصیحت کی بات. اور پہلی امتوں سے یہ طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اپنے گناہوں پہ اصرار کرنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے. ان دونوں طرح کے لوگوں کے نشانات زمین پہ جا بجا بکھرے ہوئے ہیں. ان کے بارے میں معلومات بآسانی مل سکتی ہیں اور ہم تھوڑی سی تحقیق کر کے ان کے عروج و زوال اور ان کے انجام کی وجوہات کو جان سکتے ہیں. ہمیں یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی کہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی. جیسا کہ سورہ الفتح آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، سنت اللہ تعالیٰ کی تحقیق چلی آ رہی ہے پہلے سے، اور نہ پاؤ گے تم اللہ کی سنت میں کوئی تغیر ہوتے. ہم سے پہلے لوگوں کا انجام بھی اسی سنت کے مطابق ہوا، اور اگر ہم انہی کی طرح کے کام کریں گے تو ہمارا انجام بھی ویسا ہی ہوگا. اور یہ حقیقت قرآن کریم میں واضح طور پہ بیان کر دی گئی ہے. ان حقائق کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تفویض شدہ کاموں میں کسی طرح کی سستی نہ کریں، بلکہ تن من دھن سے ان فرائض کی بجا آوری میں لگ جائیں. جب ہمیں اللہ پہ کامل یقین ہے، پھر دشمنوں کی وجہ سے پہنچنے والے نقصان یا تکالیف کی کیا پرواہ. سورہ المائدہ آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے، اور اللہ پر چاہیے توکل کرنا مومنوں کو. این یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہم مثل، اگر تمہیں لگا ہے کوئی زخم، تحقیق لگ چکا ہے اس قوم کے ایک زخم اسی کی مثال. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہیں
ہم باری باری پھیرتے ہیں انہیں لوگوں کے مابین. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ, اور اس لیے کہ معلوم کرے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور ٹھہرا دے تم میں سے شہادت دینے والے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت فرماتا ظالموں سے. وَلَيَمْحَصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور اس لیے کہ نکھار دے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور مٹا دے کافروں کو. کرہن گھاؤ, اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں وونڈ. نداولوہا, ہم گردش دیتے ہیں ان کو. وی آلٹرنیٹ. لے جو محسا, ممتاز کر دے, ڈسٹنگوش. یمحقا, مٹا دے, ڈائمنشن. اب اگر تمہیں اپنے دشمنوں کے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچا ہے تو اس پہ غمزدہ ہو کے بیٹھ جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کچھ ہی عرصہ پہلے اسی طرح کا صدمہ انہیں بھی پہنچ چکا ہے. یہ تو گردش ایام ہے, اور اسی کا مطابق دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں. کبھی ایک کو دوسرے پہ غلبہ تو کبھی دوسرے کو پہلے پہ غلبہ. اس گردش ایام کا ایک مقصد ہے کہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کھل کر سامنے آ جائے. اللہ تعالیٰ سچے ایمان والوں کو ان کے ایمان میں ترقی دے, ان کے درجات میں اضافہ فرمائے, اور ان کے ہاتھوں کافروں کو مٹا دے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا تم حساب لگائے ہو کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, حالانکہ نہیں معلوم کیا اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جدوجہد کرنے والوں اور معلوم کیا صبر کرنے والوں کو. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا, اور تحقیق تم تو تمنا کیا کرتے تھے موت کی اس کی ملاقات سے پہلے. فقط رأیتموہ وانتم تنظرون, سو تحقیق تم نے دیکھ لیا اسے اور وہ تمہیں نظر آئی. تمنونا, خواہش رکھتے تھے, تمنا کرتے تھے. آیت نمبر 133 میں جس جنت کے اصول کے لیے جلدی کرنے پہ توجہ دلائی گئی تھی وہ کوئی سہل اصول نہیں ہے کہ بیٹھے بٹھائے یوں ہی حاصل ہو جائے. اس کے لیے میدان عمل میں عملی جد و جہد کی ضرورت ہے, تاکہ سچے اور جھوٹے, کھرے اور کھوٹے, صابر اور بے صبرے, شکر گزار اور ناشکرے کھل کر سامنے آ جائیں. اب یہ موقع آنے سے پہلے تم میں سے بہت سے لوگ موت کی بازی لگانے کی باتیں کرتے تھے. پھر میدان عمل میں اس دعوے کے ثبوت کا وقت آ گیا اور تم نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا کہ کون دعوے میں سچا تھا اور کون محض باتیں بنا رہا تھا. ایک مختصر سا خلاصہ, پہلی امتوں سے ہی یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت اور اپنے گناہوں پہ اصرار کرنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی. ان دونوں طرزوں کے لوگوں کی نشانیاں زمین پہ جا بجا بکھری پڑی, اور ہم ان پہ تحقیق اور غور و فکر کر کے ان کے انجام کی وجوہات معلوم کر سکتے ہیں. اہل ایمان پہ لازم ہے کہ قوانین الہیہ کو جانیں اور ان کی ہر حال میں پابندی کریں, اور یہ قوانین قرآن کریم میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں. دنیا اور آخرت کے تمام معاملات انہی قوانین کے مطابق ہیں. جنت کا حصول عملی جد و جہد کا متقاضی ہے, اور اس جد و جہد کا قرآن کریم کے مطابق ہونا اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ مطابق عمل پیرا ہونا لازم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں اور ہمیں اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. صدق اللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم.